نیو ٹوکیو کے مصروف شہر میں ایک ہائی اسکول کا لڑکا رہتا تھا جس کا نام کینیجی تھا۔ کینیجی نہ کوئی فائٹر تھا، نہ ذہین اور نہ ہی مشہور، لیکن ایک چیز میں وہ سب سے آگے تھا: رامن کھانے کا جنونی شوق۔ وہ صرف شوربے کی خوشبو سے ہی اندازہ لگا لیتا تھا کہ کون سی چیز ڈالی گئی ہے۔ ایک دن کینیجی بورنگ میتھ کی کلاس چھوڑ کر گھوم رہا تھا تو اچانک ایک چھوٹی پرانی سی رامن شاپ نظر آئی جو ایک تاریک گلی میں چھپی ہوئی تھی۔ اس دکان کے بوڑھے مالک نے کینیجی کو ایک انوکھا رامن کا پیالہ دیا جو سنہری روشنی سے چمک رہا تھا۔ بوڑھا بولا، اسے کھاؤ اور تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ کینیجی نے ایک ہی نوالے میں وہ رامن کھا لیا، اور اچانک بوم! اس کے بال سرخ آگ کی طرح چمکنے لگے، اس کے سر سے بھاپ نکلنے لگی اور اسے ایک انوکھا طاقت مل گئی: رامن نوڈلز سے لڑنے کی صلاحیت۔ وہ نوڈلز کو کوڑے کی طرح گھما سکتا تھا، ڈمپلنگز کو بم کی طرح پھینک سکتا تھا، اور اس کا سب سے خطرناک وار تھا اسپاسا ڈریگن بروتھ اٹیک۔ لیکن ایک مسئلہ تھا: جتنا زیادہ طاقتور حملہ کرتا اتنی ہی زیادہ بھوک لگتی۔ اگر فوراً دوبارہ رامن نہ کھاتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا۔ جلد ہی کینیجی کو ایک خفیہ فوڈ فائٹرز ٹورنامنٹ میں گھسیٹ لیا گیا جہاں لڑکے جادوئی کھانوں سے لڑتے تھے۔ اس کے مخالفین بڑے عجیب تھے: ایک سوشی سامورائی جو تلوار مچھلی سے وار کرتا تھا، ایک ٹیمپورا ننجا جو جھینگے پھاڑ کر پھینکتا تھا، اور سب سے خطرناک پیزا شوگن۔ کینیجی کے سفر میں مزاحیہ لمحات بھی تھے، کبھی لڑائی کے دوران بھوک سے گر جانا، کبھی اپنی ہی جوتیاں شوربے میں ابال دینا۔ لیکن انہی پاگلپن بھرے لمحات میں اسے نئے دوست ملے، حوصلہ بڑھا، اور یہ سیکھا کہ کبھی کبھی بیکار سا رامن کا شوقین لڑکا بھی ہیرو بن سکتا ہے۔ اور ہر جیت کے بعد وہ فخر سے چیختا، نوڈلز مجھے طاقت دیتے ہیں۔